کھوجی کو میں نے یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ یہ کھرا اپنی آنکھوں میں رکھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے گھوڑے پر گاؤں چھوڑ آئے۔ میں تھانے چلا گیا۔ تھکن سے برا حال تھا۔ میں نہا رہا تھا تو دماغ میں ایک بات آئی۔ میں نے یہ معلوم نہیں کیا تھا کہ قدیر کی بیوی جس گھر گئی تھی اور کہتی تھی کہ وہاں بہت دیر رہی ہوں، اس گھر میں کوئی جوان آدمی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہی اس کا دوست ہو اور وہ دیکھنے گئی ہو کہ وہ قدیر کو زہر دینے گیا ہے یا نہیں۔ میں نے اگلے دن کے لیے یہ بات نوٹ کر لی۔ اگلا دن چڑھا تو میرے لیے ایک اور مصیبت آ گئی۔ نمبردار اور چوکیدار اطلاع لے کر تھانے آئے کہ رحمت نام کا ایک جوان آدمی جس کی عمر 24 یا 25 سال تھی، رات کو گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا ہے۔ لاش وہیں لائن پر پڑی ہے۔ میں نے پہلے تو اس حادثے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یہ مین لائن تھی، بڑی تیز رفتار گاڑیاں گزرتی رہتی تھیں۔ یہ آدمی کسی گاڑی کے لپیٹ میں آ گیا ہوگا یا اس نے خودکشی کی ہوگی۔ بہرحال فوری طور پر وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ جا کر دیکھا لاش کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کمر سے اوپر والا دھڑ لائن کے درمیان پڑا تھا اور نیچے والا دھڑ لائن سے باہر۔ گاڑی کے پہیے کمر کو کاٹتے گزر گئے تھے، مگر جسے میں حادثہ یا خودکشی سمجھ رہا تھا وہ قتل کی واردات تھی۔ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور مرنے والے کے گھر کی عورتیں اور مرد رو رہے تھے۔ فوری طور پر مجھے جو معلومات لوگوں سے اور مقتول کے لواحقین سے ملی وہ یہ تھیں: اس کا نام رحمت علی تھا، غیر شادی شدہ تھا، وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جو قدیر کی بیوی کا میکا تھا۔ یہ گاؤں قدیر کے گاؤں سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ رحمت رات کا کھانا کھا کر گھر سے نکلا، رات بھر غیر حاضر رہا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ کسی نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ رحمت کی لاش ریلوے لائن پر کٹی پڑی ہے۔ لاش جہاں پڑی تھی وہ جگہ قدیر کے گاؤں سے نصف میل یا پون میل دور تھی۔ رحمت کے باپ نے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ رحمت نے خودکشی کی ہے، مجھے یہ وجہ بتائی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ ہم کرا رہے تھے، مگر اس نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بوڑھے کو ابھی یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی۔ میں نے لاش کے دونوں ٹکڑے چارپائی پر ڈلوائے۔ اس نے کرتا پہن رکھا تھا، وہ بھی کچلا گیا تھا، بری طرح پھٹا تھا۔ اس کی پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک ریشمی رومال نکلا۔ اس کے کونے میں گانٹھ دی ہوئی تھی۔ میں نے گانٹھ کھولی تو اس میں سے کسی عورت کے چند ایک بال گچھے کی صورت میں برآمد ہوئے۔ شہروں میں مقتولوں یا خودکشی کرنے والوں کی جیبوں سے محبت کے خطوط یا لڑکیوں کی تصویریں نکلتی ہیں، اور دیہاتوں میں جو ناکام عاشق مرتے ہیں ان کے پاس لڑکیوں کی دی ہوئی عجیب عجیب سی نشانیاں ہوتی ہیں۔ رحمت جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ قدیر کی بیوی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ پولیس والوں کی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ قدیر کی بیوی کہیں رحمت کو ہی تو نہیں چاہتی تھی، مگر یہ خیال بھی آیا کہ قدیر تو مر چکا ہے، پھر رحمت کو کس نے قتل کیا؟ شاید وہ کسی دوسری لڑکی کو چاہتا ہوگا۔ وہ چونکہ رات بھر غیر حاضر رہا تھا اس لیے میں نے کھوجی کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے اسی وقت کانسٹیبل کو اسی بوڑھے کھوجی کو لانے کے لیے بھیج دیا جس نے کل کھیتوں میں کھرا اٹھایا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ رحمت کے گاؤں کے باہر اس کا کھرا ڈھونڈے اور معلوم کرے کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا۔ کھوجیوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ رحمت کے پاؤں میں جوتی تھی، اسے مٹی پر رکھ کر کھرے کی ساخت دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک مشکل ضرور پیدا ہو گئی تھی، دیہات کے سینکڑوں لوگ لاش دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دور تک کوئی کھرا سلامت نہیں رہنے دیا تھا۔ کھوجی نے لاش کی جوتی لے کر لاش کو غور سے دیکھا اور پھر تماشائیوں کے ہجوم میں کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈنے لگا جس کا قد بت اور جسم رحمت جیسا ہو۔ جب وہ لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا تو لوگ وہاں سے کھسکنے لگے۔ میں نے سب کو روکا اور سمجھایا۔ کھوجی کو ایک آدمی نظر آ گیا، اسے رحمت کی جوتیاں پہنائی گئی، اتفاق سے اسے جوتی فٹ آ گئی، اس کا جسم رحمت سے ملتا جلتا تھا۔ کھوجی نے لوگوں کو پیچھے ہٹا کر اس آدمی کو کچی زمین پر چند قدم چلایا، پھر اس نے جوتی اتروا لی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر کھروں کو دیکھا، ہجوم پر سناٹا طاری تھا۔ کھوجی جادوگروں کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھروں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، پھر اس نے بڑی تیزی سے جھک کر کھرے کو دیکھا
اور اچانک اس نے زمین پر ہاتھ مارا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور میرے قریب آ کر بولا، یہ کھرا کل سے میری آنکھوں میں ہے، یہ وہی کھرا ہے جو میں کھیتوں سے اٹھا کر ریلوے لائن تک لایا تھا۔ کھوجیوں کے کمالات جس کسی نے دیکھے ہیں وہ جانتا ہے کہ کھوجی اگر کوئی کھرا ایک بار دیکھ لیں تو کئی سال اسے نہیں بھولتے۔ مشکل یہ ہے کہ کھوجیوں کی شہادت کو عدالت تسلیم نہیں کرتی، وہ صرف پولیس کی تفتیش میں مددگار ہوتے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے کہا کہ یہ کھرا اس نے کل دیکھا تھا تو میں نے اس کی رائے کو فوراً تسلیم کر لیا۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ قدیر کا قاتل مل گیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اس قاتل کو کس نے قتل کیا ہے۔ وہ یقیناً قتل ہوا تھا۔ لائن پر خون بالکل نہیں تھا، گردن پر جمے ہوئے خون کی گہری لال اور نیلی لکیریں بتا رہی تھیں کہ اس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے، پھر لائن پر پھینکا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کر دی کہ رحمت کا گلا کسی نے ہاتھوں سے گھونٹا تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق موت رات کے پہلے پہر واقع ہوئی تھی اور لاش پر سے گاڑی کم و بیش 4 گھنٹے بعد گزری۔ میں نے مقتول کے باپ سے کوئی 2 گھنٹے صرف کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس لڑکی کو چاہتا تھا، اس کا دشمن کون تھا، مگر باپ کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ رحمت کبھی کبھی رات کو گاؤں سے باہر چلا جاتا اور بہت دیر سے واپس آتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، قدیر کی بیوی تمہارے گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی 1 سال ہوا۔ رحمت نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ میرے لیے مانگو۔ رحمت کے باپ نے کہا، لیکن ہم باہر کی ذات میں رشتہ نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ ماں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اپنی ذات برادری کی کسی لڑکی کا نام لو۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا رشتہ قبول نہیں کروں گا۔ تم نے رشتہ ڈھونڈا تھا؟ میں نے پوچھا۔ 2 رشتے تلاش کیے تھے، اس نے کہا، مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ قدیر کی بیوی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا؟ اس نے صرف ایک ہی بار ماں سے کہا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے اس لڑکی کا نام نہیں لیا۔ پھر اس لڑکی کی شادی قدیر سے ہو گئی۔ قدیر کی بیوی جب میکے آتی تھی تو وہ ان کے گھر جاتا تھا؟ بوڑھے نے سوچ کر جواب دیا، میں نے کبھی غور نہیں کیا، گاؤں میں کبھی بات نہیں اٹھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ رحمت نے خودکشی کی ہے؟ ہاں جی، باپ نے کہا۔ وہ اندھا تو نہیں تھا کہ گاڑی کے نیچے آ گیا؟ میں نے آگے ہو کر آہستہ سے کہا، تمہارے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ بدک کر بولا، قتل؟ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ ہاں، قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، گلا گھونٹ کر مارا، پھر لائنوں پر پھینکا ہے؟ تمہیں کسی پر شک ہے تو بتا دو۔ نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا، میری خونی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ تمہاری نہیں تھی؟ میں نے، رحمت کی تھی۔ اٹھو، تمہارے گاؤں تک چلتا ہوں۔ میں اس کے گاؤں میں گیا۔ رحمت کی ماں اور دونوں بہنوں کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، قدیر کی بیوی جب میکے آتی ہے تو تمہارے گھر آیا کرتی ہے؟ ہمارے گھر تو وہ سب سے زیادہ آتی ہے، ایک بہن نے جواب دیا۔ بہت ہنسوڑ ہے، پورا دن یہی گزارتی ہے۔ رحمت کے لیے روٹی کھیتوں سے جاتی تھی یا گھر آ کے کھانا کھایا کرتا تھا؟ وہ کھیتوں پر جاتا ہی کہاں تھا؟ اس کی ماں نے جواب دیا، بیکار پھرتا رہتا تھا۔ 3-4 دن گزرے، وہ روٹی اپنے ساتھ کیوں لے گیا تھا؟ وہ حیران سی ہو گئی۔ میرا سوال ہی ایسا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، وہ کہیں باہر گیا تھا؟ ہاں، ایک بہن نے جواب دیا، کہتا تھا میں شام کو آؤں گا، روٹی ساتھ دے دو۔ تمہیں معلوم ہے وہ گیا کہاں تھا؟ ہمیں بتا کر تھوڑا ہی جاتا ہے، ماں نے کہا۔ صبح گیا اور شام کو آ گیا۔ یہ تو اب یقین ہو گیا تھا کہ قدیر کو زہر دینے والا رحمت ہے۔ کھوجی نے قدیر کے کھیت کے پاس درخت کے نیچے جو کھرا دیکھا تھا وہ اسی کا تھا، اور اب یہ سراغ بھی مل گیا تھا کہ رحمت قدیر کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی بھی اسے چاہتی تھی۔ اس کے خاوند قدیر کو رحمت نے زہر اس لیے دیا ہوگا کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے، مگر سوال یہ تھا کہ رحمت کا گلا گھونٹ کر اسے ریلوے لائن پر کس نے پھینکا؟ کیا قدیر کے کسی رشتہ دار کو علم تھا کہ قدیر کا قاتل رحمت ہے اور اس نے رحمت سے خون کا بدلہ لیا ہے؟ اور کیا قدیر کی بیوی کے تعلقات کسی اور آدمی کے ساتھ بھی تھے جس نے رحمت کو رکابت میں قتل کیا ہے؟ اور رحمت کی جیب سے جو رومال اور بالوں کا گچھا برآمد ہوا ہے، کیا وہ قدیر کی بیوی کا دیا ہوا ہے؟ اب مجھے اندھیروں میں ٹٹولنا تھا۔ میرے مخبر بھی کوئی کام کی خبر نہیں لا رہے تھے۔ قدیر کی بیوی کے متعلق وہ جو خبریں لائے تھے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس کے متعلق زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی، بنگال کی جادوگرنی ہے، جس مرد پر نظر ڈالے اس کی روح اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ کوئی مرد اس کے قبضے میں چلا جائے تو اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ یہ محض گپ بازی تھی۔ اس زمانے میں بنگال کا جادو مشہور تھا، جو ایک بے بنیاد روایت۔ قدیر کی بیوی کے متعلق جو رائے مجھ تک پہنچی تھی
تھی وہ ان آدمیوں کی تھی جو اسے چاہتے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ دیہاتی علاقوں میں ایک کردار اور بھی ہوتا ہے جو عموماً عورت ہوتی ہے۔ اس کردار کو میں پوری طرح بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بعض باتیں ذرا ننگی ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عورت آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے اجرت لے کر دوستانے کرانا اور خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچانا۔ یہ عورت ہر گھر میں جاتی ہے اور سب کی خدمت کرتی ہے، چاہے کوئی مرد اس سے سر یا ٹانگیں دبوا لے، چاہے کوئی عورت اس سے پیٹ ملوا لے، وہ ہر کسی کی بھیدی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں بہت ہی ہنس مکھ، ملنسار اور غم خوار ہوتی ہیں۔ ان کی باتوں میں جادو کا اثر ہوتا ہے، جسے چاہیں بلیک میل بھی کر سکتی ہیں اور دوسروں کے آنسو نکال دیں۔ یہ عورتیں اونچی ذات کی نہیں ہوتی۔ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں تو اچھا ہے کہ میں ذات پات کا قائل نہیں۔ یہ عورتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اونچی ذات کی نہیں ہوتی، دراصل اونچی ذات والوں کی پیداوار ہوتی ہیں۔ وہ انہیں روپیہ، پیسہ اور دانے وغیرہ دے کر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ دوستانے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہی عورتیں جو ان کی خفیہ ایجنٹ ہوتی ہیں خود ان کی بیٹیوں کے دوستانے دوسرے مردوں سے کراتی ہیں۔ میں ایسے کئی کیس سنا سکتا ہوں جہاں اس قسم کی عورتوں نے ایک مرد کی دوستی کسی کی بہن سے کرا دی اور اسی مرد کی بہن یا بیوی کی دوستی کسی اور سے کرا دی۔ یہ خباثت پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھی اور پاکستان کے دیہات میں اب بھی موجود ہے۔ پولیس معاشرے کی بھیدی ہوتی ہے، مگر ہم معاشرے کو جب یہ بھید دکھاتے ہیں تو کسی کو بھی شرم نہیں آتی، نہ کوئی کان پکڑتا ہے۔ رحمت کے گاؤں میں بھی ایسی ایک عورت تھی۔ مخبروں نے اس کے متعلق بتایا تو میں نے اسے تھانے بلا لیا۔ وہ بہت گھبرائی، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ اسے نہ تو ملزموں کی فہرست میں لیا جائے گا نہ گواہوں کی فہرست میں۔ میں نے 10 روپے کا ایک نوٹ جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے کے 10 روپے آج کے 100 روپوں کے برابر تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ قدیر کی بیوی اور رحمت کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے جواب دیا، عائشہ کی بات کرتے ہو؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، وہ اگر سارے گاؤں کے مردوں کو کہے کہ ریلوے لائن پر لیٹ جاؤ تو سب لیٹ جائیں گے اور اوپر سے گاڑی گزر جائے گی۔ لیکن چودھری جی، آپ یہ چاہیں کہ آپ عائشہ کے جسم کی بو سونگھ لیں تو یہ آپ کا وہم ہوگا۔ ابھی تک وہ مرد پیدا نہیں ہوا جو عائشہ کو موم کر لے۔ قدیر کی بیوی کا نام عائشہ تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم نے کبھی اسے کسی آدمی کا پیغام دیا تھا؟ صرف ایک آدمی کا۔ کون تھا وہ؟ مجھے توقع تھی کہ وہ رحمت کا نام لے گی، لیکن اس نے ایک صاحب اولاد آدمی کا نام لیا اور کہا، میرا جو حشر اس لڑکی نے کیا تھا وہ ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ اس نے اپنی شادی پر بھی مجھے اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ اس کی شادی کے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، عائشہ عورت نہیں، بڑی خوبصورت چڑیل ہے، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ رحمت کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا خدا جانتا ہے، اس نے جواب دیا۔ گاؤں کے کسی اور مرد یا عورت کا بھید پوچھ لو، پیٹ کے بھید بھی بتا دوں گی، لیکن عائشہ کے متعلق کچھ نہ پوچھو، بہت گہری لڑکی ہے۔ رحمت اس کے ساتھ شادی ضرور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں عائشہ کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس نے جس صاحب اولاد کا نام لیا تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا، اس کے متعلق پتا چلا کہ 6 مہینے گزرے مر گیا ہے۔ میرے سامنے اب پھر اندھیرا تھا۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک رومال، ایک عورت کے چند ایک بال اور رحمت کے پاؤں کا نشان تھا، مگر یہ کھرا مجھے تفتیش میں مدد دے سکتا تھا، عدالت میں نہیں۔ میں نے قدیر اور اس کی بیوی کے قریبی رشتہ دار مردوں کی فہرست تیار کی۔ مجھے شک تھا کہ ان میں سے کسی نے اسی شک یا یقین پر رحمت کو قتل کیا ہے کہ اس نے قدیر کو زہر دیا ہے۔ میں تفتیش کی نئی لائن بنا رہا تھا کہ صبح کے وقت ایک شاہ جی، نمبردار اور 2 اور آدمی تھانے میں آئے۔ انہوں نے رپورٹ درج کرائی کہ شاہ کا بیٹا جس کی عمر 22-23 سال تھی کھیتوں میں مرا پڑا ہے۔ وہ سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پہلے قدیر مرا، 2 روز بعد رحمت مر گیا اور اس کے 2 روز بعد شاہ کا بیٹا مر گیا۔ ایک آدمی نے ہاتھ جوڑ کر روحانسی آواز میں کہا، حضور یہ کوئی شرشرار معلوم ہوتا ہے، ورنہ ان بادشاہوں کی اولاد پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ مجھے اس شاہ سے اور اس جیسے ہر ایک شاہ سے نفرت ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میری تعلیم ہے کہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی حقیقتیں میں نے دیکھی ہیں یا پولیس انسپیکٹر دیکھا کرتے ہیں، ان کے سامنے شاہوں اور پیروں کے تعویذ اور کالے جادو محض فراڈ ہے۔ لوگ بیچارے ان پڑھ اور توہم پرست ہوتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ شاہ اپنے بیٹے کے قتل کی رپورٹ درج کرانے آیا تو میں نے بے اختیار اسے کہا، شاہ صاحب آپ تو زمین اور آسمان کا حال جانتے ہیں، جن اور چڑیلیں آپ کے قبضے میں ہیں۔
اپنے بیٹے کے قاتل کے متعلق آپ کچھ نہیں جانتے۔ چونکہ شاہ کے ساتھ نمبردار اور گاؤں کے 2 آدمی تھے، اس لیے ان پر رعب جمانے کے لیے اس نے غصے سے جھوم کر کہا، اگر میرے بیٹے کا قاتل کوئی جن ہوا یا کوئی چڑیل ہوئی تو دیکھنا چودھری، ساری دنیا کے سامنے اس کے سارے خاندان کو جلا دوں گا۔ میں نے اس دوران قدیر کی بیوی کو آزاد رکھا، اس کے گھر نہ خود گیا نہ کسی کو بلایا۔ اب مجھے شاہ کے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو میں ان کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ شاہ کا مکان قدیر کے مکان سے کوئی 2.5 یا 3 فرلانگ دور تھا۔ مکان کے آگے اس نے باغیچہ بنا رکھا تھا۔ جناب بڑی شان سے الگ تھلگ جاگیر میں رہتے تھے۔ اس کے مکان اور قدیر کے گاؤں کے درمیان درخت اور کھیت تھے۔ اس کے بیٹے کی لاش ان کھیتوں میں پڑی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آندھی چلی اور تھوڑی سی بارش بھی ہوئی، جس سے یہ نقصان ہوا کہ کھرے ضائع ہو گئے تھے۔ لاش ایک مینڈ پر پڑی تھی، منہ کھلا ہوا، زبان باہر آئی ہوئی، آنکھوں کے ڈیلے باہر آئے ہوئے، مٹھیاں بھینچی ہوئی، اور وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ میں نے گردن کو غور سے دیکھا، اس کا گلا ہاتھوں سے گھونٹا گیا تھا۔ میں نے سب کو وہاں سے دور چلے جانے کو کہا۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا۔ موقع واردات سے بعض اوقات کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی، اور اگر نظر آ جائے تو شہری اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ پولیس کے لیے ایسی چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں تماشائیوں کی نظر سے اوجھل ہی رکھی جائیں تو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تماشائیوں میں قاتل بھی موجود ہو، اسی لیے میں نے سب کو دور چلے جانے کو کہا اور خود لاش کے ارد گرد کی زمین دیکھنے لگا۔ کوئی کھرا صاف تو نہیں تھا، لیکن زمین بتا رہی تھی کہ یہاں قاتل اور مقتول میں خاصی دھینگا مچتی ہوئی ہے، اور مقتول قاتل کے ہاتھ میں تڑپ تڑپ کر مرا ہے۔ سورج نکل آیا، زمین پر کوئی چیز دھوپ میں چمکی۔ میں نے بیٹھ کر دیکھا، یہ چھوٹا سا ایک موتی تھا جو عورتوں کے کانوں میں ڈالنے والے کانٹوں میں لگا ہوتا ہے، یہ زیور میں جڑا ہوتا ہے۔ میں نے یہ موتی یا اسے آپ نگ کہہ لیں اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ کام کی ایک چیز اور مل گئی، مقتول کی مٹھیاں بند تھیں، دونوں مٹھیوں میں کسی عورت کے لمبے لمبے بال تھے۔ ایک مٹھی میں 3 بال تھے اور دوسری میں 5 بال۔ کچھ بال بہت لمبے تھے اور کچھ ٹوٹے ہوئے، یہ مٹھیوں میں تھے، انگلیوں کے درمیان سے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں نے بال مٹھیوں میں سے نکال لیے، انہیں اپنی انگلی پر لپیٹ کر گچھا بنایا اور جیب میں ڈال لیا۔ وہاں کے 3 آدمیوں کے ابتدائی اور رسمی بیان قلم بند کیے، انگوٹھے لگوائے اور لاش چارپائی پر ڈلوا کر سول ہسپتال بھیج دی۔ ایک کانسٹیبل ساتھ بھیج دیا اور میں خود شاہ کے ڈیرے پر چلا گیا۔ اسے الگ بٹھا کر پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے ایک پیر کا نام لیا جو وہاں سے 3 میل دور رہتا تھا۔ کہنے لگا، وہ میری شہرت اور میری کرامات سے جلتا ہے، مجھے اس پر شک ہے، اسے تھانے بلا کر پھینٹی چڑھاؤ، کوئی اور بات کرو شاہ صاحب۔ میں نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا، اپنے بیٹے کے قتل کی باتیں کرو، کاروباری حسد کی باتیں چھوڑو، میں جو پوچھتا ہوں وہ صاف صاف بتاؤ۔ رات کو آپ کے ہاں کون کون سی عورت آئی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اور اپنے اوپر وجد طاری کر کے کہا، یہاں تو ساری دنیا آتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں عورت کون کون سی آئی تھی؟ میں نے ذرا روب سے پوچھا، مگر وہ اپنے آپ کو دیہاتیوں کا روحانی بادشاہ بلکہ خدا سمجھتا تھا۔ اس نے روب کے جواب میں روب سے مجھ سے پوچھا، تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ عورت کوئی بھی آئی ہو، تمہیں اس سے کیا؟ تم تفتیش کر کے بتاؤ کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ تمہارے بیٹے کو ایک عورت نے قتل کیا ہے۔ میں نے غصہ پی کر اطمینان سے کہا، میں نے اپنا اصول بنا رکھا تھا کہ کوئی مجھے گالی بھی دے میں غصہ پی جایا کرتا تھا۔ اکثر تھانے دار خود سر قسم کے گواہوں اور ملزموں پر تشدد شروع کر دیتے ہیں اور تفتیش سے توجہ ہٹا کر لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تھانے دار ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تفتیش میں کوئی تعاون نہیں کرتا۔ میں نے شاہ کا روب پی لیا اور کہا، تمہارے بیٹے کو ایک عورت نے قتل کیا ہے، کون ہے وہ؟ اس نے پوچھا، جس پر جناب کی بھی نظر کرم تھی اور جناب کے بیٹے کی بھی۔ میں نے کہا، وہ اپنے مخصوص انداز سے کچھ بولنے لگا تو میں نے ذرا دبدبے سے کہا، دیکھو شاہ، میں چاہوں تو تمہیں ہی اپنے بیٹے کے قتل کے شبے میں باندھ سکتا ہوں۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے، یہ تمہارا نہیں گورنمنٹ کا کیس ہے۔ میں نے اسے آپ کہنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹے کے قتل کا باعث تمہارے گھر میں ہے اور وہ تمہاری نظر میں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ڈیرے پر جو عورتیں یا جوان لڑکیاں آتی ہیں اور جن کو تم خراب کرتے رہتے ہو، ان میں کوئی ایسی ہے جس کے متعلق تم یہ کہہ سکو کہ اخلاق کی بہت پکی ہے؟ تم مجھ پر غلط الزام نہ لگاؤ۔ اس نے ذرا دبی زبان میں کہا۔ اس کا روب مر گیا تھا، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو خراب
خراب کرتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ شاہ کے بیٹے نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس عورت نے اسے ختم کر دیا ہے۔ اس کی مٹھی میں عورت کے بال اور لاش کے قریب کانٹے کا موتی بتا رہا تھا کہ قاتل عورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قاتل کوئی مرد ہو۔ شاہ کے بیٹے نے اس عورت کو پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے شاہ کے بیٹے کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہوگا۔ یہ آدمی اس عورت کا بھائی یا خامند ہو سکتا تھا۔ میں اس سوچ سے پریشان ہونے لگا کہ دیہات کے یہ گنوار لوگ شاہوں اور پیروں کو تو خدا کے بعد کا درجہ دیتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کو اکیلے میں ان کے ڈیروں پر بھیج دیتے ہیں۔ ان میں ایسا جرت والا کون ہے جس نے شاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے؟ میرا دماغ مجھے بار بار قدیر کی بیوی کی طرف لے جاتا تھا۔ میں نے اس کے گھر پوچھ گچھ کے دوران اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا رد عمل دیکھا تھا۔ پھر اس عورت نے بھی اس کے متعلق بتایا تھا کہ عائشہ خوبصورت چڑیل ہے، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ قدیر کی بیوی عائشہ تمہارے پاس آتی ہے؟ میں نے شاہ سے پوچھا۔ کبھی کبھی۔ رات آئی تھی؟ وہ جھینپ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر کہا، میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے قاتل کو پھانسی چڑھانا چاہتے ہو تو دل کی ساری باتیں میرے آگے رکھ دو۔ تم نہیں بتاؤ گے تو مجھے دوسرے لوگوں سے تمام باتوں کا علم ہو جائے گا، پھر میں تمہیں اپنے بیٹے کے قتل کے شبے میں گرفتار کر لوں گا۔ تمہاری پیری مریدی بالکل ختم ہو جائے گی۔ شہادت کو چھپانا جرم میں اعانت کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جرم قتل کا ہے۔ قتل میں اعانت کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے جنوں چڑیلوں کو ذرا بھول جاؤ۔ رات عائشہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں۔ دن کے وقت آئی تھی؟ ہاں۔